السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل منہاج صحاباز۔ آئیے جانتے ہیں استغفار کے 8 بڑے فائدے جو قرآن نے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی بھی کام کی آزادی دی ہوئی ہے، اسی لیے وہ اکثر کسی نہ کسی چھوٹے یا بڑے گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے مسلمانوں کو ایک ایسا آسان طریقہ بتایا ہے جو اگر پوری ایمانداری اور اخلاص کے ساتھ کی جائیں تو گناہ جڑ سے ختم ہو جائیں، جو ہے استغفار۔ استغفر اللہ ایک آسان لیکن بہت ہی پاورفل دعا ہے جو ایک مسلمان کسی بھی وقت پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی سنیں گے، کیونکہ وہ بندوں پر بہت مہربان ہیں۔ یہاں تک کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر معافی مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اس خوبصورت دعا سے اللہ تعالیٰ وہاں سے نوازے گا جہاں سے کبھی کوئی امید بھی نہیں کی ہوگی۔ قرآن میں استغفار کے 8 بڑے فائدے بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلا، یہ رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ سورہ نوح آیت نمبر 10 میں قرآن کہتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ دن تک اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر سکے، اور وہ رات تک اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے۔ سورہ نوح آیت نمبر 12 میں قرآن کہتا ہے، اور وہ تمہاری دولت اور اولاد میں اضافہ عطا کرے گا۔ آج ہر کوئی مال کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور جس کے پاس اولاد نہ ہو وہ اولاد کے حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کرتا، لیکن کیا انہیں نہیں پتہ کہ استغفار سے بند دروازے بھی کھل سکتے ہیں اور اولاد سے مایوس لوگ اپنی مراد کو پا سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دیجیے۔ استغفار کرنے والوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک مومن کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں ہے کہ وہ جو کچھ دعا کرے اللہ اس کو قبول کرے۔ حقیقت میں ایسا ہوگا، کیونکہ استغفار میں وہ طاقت ہے کہ وہ دعا کو قبول کروانے کی مدد کرتا ہے۔ استغفار رزق اور ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 3 میں قرآن کہتا ہے، اپنے اللہ سے معافی مانگو اور مغفرت طلب کرو، وہ آپ کو ایک مخصوص مدت کے لیے ایک راحت کی زندگی سے نوازے گا اور ہر بہتر عمل کرنے والے کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس آیت میں اللہ نے استغفار کرنے پر خاص کر روزی اور رزق و ہماری ضرورت کو پوری کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، تو ہمیں اس موقع کو گنوانا نہیں چاہیے۔ استغفار کرنے والا اللہ کی پکڑ سے بچ جاتا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 33 میں قرآن کہتا ہے، اور اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک وہ مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ انسان بہت ساری تکلیفوں اور مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے، ایسے میں استغفار بے شمار بلاؤں اور آفتوں کو ٹالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش کرے گا۔ سورہ نوح آیت نمبر 11 میں قرآن کہتا ہے، اور اللہ تم پر موسلادھار بارش برسائیں گے۔ ہم پر عذاب کا ایک حصہ یہ ہے کہ بارش رک جاتی ہے، لیکن استغفار ہمارے لیے اللہ کی رحمت کی بارش لانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ ہماری زندگی میں طاقت کا اضافہ کرتا ہے استغفار۔ قرآن کہتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس سے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش بھیجے گا اور تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا۔ یہ دنیا ہمیں کمزور اور پریشان کرنے پر تلی ہوئی ہے، ایسے میں استغفار سے ذہنی، جذباتی اور روحانی طور پر طاقت اور صبر حاصل ہوتا ہے۔ سورہ نوح آیت نمبر 12 میں قرآن کہتا ہے، اللہ تمہارے لیے مال اولاد کو بڑھائیں گے اور تم کو باغ عطا فرمائیں گے اور نہریں جاری فرمائیں گے۔ اس زمین پر یا اس کے بعد اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ وہ باغوں اور نہروں سے نوازے گا جو کثرت سے استغفار کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم سب بھی مل کر اللہ سے استغفار کرنے کی عادت ڈال لیں اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔